لله إن الحمد لله الذي أنزل القرآن بالترتيل كما قال ورتلناه ترتيلا والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أمر بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء شریعته وطریقته أجمعين. أما بعد، معزز شرکا حضرات و خاص طور پر منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کے کارکنان و رفقا حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز شرکا حضرات، آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ پچھلے دو درسوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تھا نون ساکن اور تنوین کا بیان. نون ساکن کا تنوین کچھ اس کے بعد اس پر ہم نے گفتگو کی تھی. گفتگو کرنے کے بعد ہم پہنچے تھے ادغام. پہلے اظہار کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، پھر اظہار کا قاعدہ پڑھ لیا ہم نے، پھر اس کے بعد ہم نے ادغام کی تعریف پڑھ لی. پھر ادغام کی دو قسمیں نکلی تھی، ادغام تام اور ادغام ناقص. پھر ہم نے ادغام کا قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا. لیکن میں آج آپ کو پھر سے یاد دلاؤں گا ادغام کی تعریف کسے بولتے ہیں. ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنا، اس کو ادغام کہتے ہیں. پھر ادغام کی میں نے دو قسمیں بتا دی تھی. اگر آپ کی کاپی ہوگی، اگر آپ کی رف کاپی موجود ہوگی تو اس رف کاپی پہ آپ کو مطلب لکھا ہوا ہوگا ادغام تام اور ادغام ناقص. ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، بالکل بدل جائے. جس پر ہمیں مدغم کر رہے ہیں، بالکل جو پہلا حرف ہے نون ساکن اور تنوین کا سے پہلے والا حرف اور اس کے بعد جو والا حرف ہے بالکل مدغم ہو جائے. مطلب اس میں جو نون ساکن اور تنوین اس میں بالکل وہ باقی نہ رہے، بلکہ پوری طور پر کیا ہو جائے، اس میں ادغام ہو. اس طرح سے ادغام ناقص ہوا جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے، بلکہ پہلے حرف کی کوئی بھی صفت باقی رہے. مطلب صفت کیا ہوتی ہے؟ مطلب صفہ اوصاف جو ہوتے ہیں حروف کے وہ ہوتے ہیں کہ مطلب جہر سے پڑھ لینا، مطلب اس کو زور سے پڑھ لینا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھ لینا، اس کو کس قاعدے کے ساتھ لینا، اس کو صفت بولتے ہیں. کو کہا تھا نون ساکن اور تو اس کا قاعدہ میں نے بتا دیا تھا ادغام کا قاعدہ. میں آپ کو پھر سے یہاں پر لکھوں گا ادغام کا قاعدہ. آپ کو یاد ہوگا، میں صرف یہاں اتنا لکھوں گا یار معلوم. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں ادغام ہوگا. اور پھر میں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا، آپ کو لام اور را میں ادغام تام اور یؤمنو، پھر اس کے بعد جو بچا ہے اس میں یرملون میں سے وہ بچا یؤمنو. یؤمنو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں سے ہوگا یؤمنو میں ہوگا ادغام ناقص. آپ کو اگر یاد ہوگا ادغام تام کے لیے میں نے کئی مثالیں دی تھی آپ کو. مثال کے طور میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پر مر ربک، مر ربک یہ تھا ادغام تام. اور یہاں پر اور ایک مثال ہے میں نے اس کے لیے من لدنہ، من لدنہ. تو بالکل اس میں کیا ہوگا؟ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی تھی ادغام تام پر. اور ادغام ناقص کے لیے میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دی تھی. مثال کے طور میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پر میں یعمل، میں یعمل، میں یعمل. ایک یہ مثال دی تھی میں نے آپ کو. دوسری جو مثال میں نے آپ کو دی تھی من ورائی، من ورائی. اس طرح آپ کو یاد، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ایک دن پہلے ہم نے جو پڑھا، کیونکہ آپ کل انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے ہم درس نہیں دے پائے، تو اس لیے آپ کو یاد کرنا ادغام کا قاعدہ یرملون والا. یہ اتنا یاد رکھو، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ادغام ہوگا. پھر میں نے آپ کہا تھا لام اور رام ادغام تام ہوگا. جہاں پر بھی لام رہا ہوگا وہاں پر ادغام تام ہوگا. من ربک من لدنہ، من ربک من لدنہ. اس طرح سے یؤمن میں ادغام ناقص ہوگا، جیسے یا واو میم نون. نون ساکن کے بعد جہاں بھی یا ہو، واو ہو، میم ہو، نون ہو، نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ناقص ہوگا. میں یعمل. تو دیکھو اس نون کی تھوڑی سی صفت باقی رہی ہے، گننے کی تھوڑی سی آواز کی باقی رہ جاتی ہے کہ ناک کے بھانسے میں ہم لے جاتے ہیں. تو اس طرح سے کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں؟ ادغام ناقص کہیں گے. کیونکہ ادغام تام میں مکمل طور پر حرف بدل جاتا ہے. جیسے مر ربک، نون کی کوئی آواز باقی نہیں رہی. من لدنہ بالکل اس میں بھی نون کی کوئی آواز باقی نہیں رہتی ہے. تو یہاں پر میں یعمل میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی نون کی جو گنہ کی آواز ہے وہ تھوڑی جو بانسے کی طرف لے جا کر ادغام ناقص ہوتا ہے، میں یعمل.
من ورائے. تو اس طرح سے یؤمن، اس طرح میم کی مثال بھی میں نے دی تھی، نون کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی تھی. یہ 4 مثالیں میں نے آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے. تو اس کے بعد یاد ادغام کے لیے میں 4 کلمات ایسے کہوں گا، 4 کلمات ایسے ہیں ادغام میں جن میں اصل میں قرآن پاک میں وہ 4 لفظ ہے. وہ ہے دنیا، یا آپ لکھ لیجیے دنیا، قنوان، قنوان، سنوان، بنیان. اگر قاعدے کے حساب سے ہم دیکھیں گے، جو قاعدہ ہے ادغام کا قاعدہ ہے، وہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا. اب یہاں پر بھی قاعدہ یہ 4 کلمات ایسے ہیں، جبکہ ان میں ادغام نہیں ہونا، تو ادغام چاہیے لیکن اس میں ادغام نہیں، اس میں اظہار ہو رہا ہے. وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ایک ہے قنوان، دنیا، قنوان، سنوان اور بنیان. مگر اس میں اظہار ہوتا ہے، ادغام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ادغام کے لیے شرط ہے کہ نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں ہو. یہ بات آپ یاد رکھ لینا. جیسے ہم نے مثال کے طور پر اس کے لیے اور ایک شرط ہے ادغام کے لیے، جو شرط ہے وہ جیسے ہم نے وہاں پر پڑھا تھا مر ربی کا. دیکھیے یہ قاعدہ یاد رکھ لینا. یہ صرف 4 حروف ایسے ہیں قانون کے حساب سے جو ادغام کا قاعدہ ہے. اس قاعدے کے ساتھ جو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس پہ ادغام ہوگا. یہاں بھی ایسے ہی ہے. دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، وہ حروف یرملون میں سے. یہاں پر دیکھیے اس طرح قنوان، نون ساکن ہے، اس کے بعد واو ہے، وہ حروف یرملون میں سے واو ہے یہاں پر. اس طرح سے اگر ہم دیکھیں سنوان، تو اس میں نون ساکن کے بعد واو ہے، وہ بھی حروف یرملون میں سے. بنیان میں دیکھیے یہاں پر ساکن، نون ساکن، اس کے بعد یا آیا ہے تو بنیان بن گیا. یہاں پر بھی کیا کر رہے ہیں؟ ادغام کا قاعدہ ہے. لیکن ادغام کے لیے اور ایک شرط رکھی گئی ہے، وہ ہے کہ ادغام کب ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جب نون ساکن الگ ہو، ایک کلمے میں نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اور جو دوسرا کلمہ ہو، جیسے ورڈ بولتے ہیں، یعنی ایک ورڈ میں نون ساکن ہونا چاہیے اور دوسرے ورڈ میں کیا ہونا چاہیے؟ ان 4 میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے. یہ ایک شرط ہے ادغام کے لیے جو ان 4 میں نہیں پائی جاتی. اس بنیاد پر ہونا تو چاہیے تھا یہاں پر ادغام، لیکن علماء نے اس کو کیا کہا؟ اس بنیاد پر یہ کیا کر دیا گیا؟ یہاں پر بھی اظہار ہوگا، ان 4 میں اظہار ہوگا. اب یار اب آپ ایک کام کر رہے نا، کل جو ضروری میں آپ کو کام سونپ رہا ہوں وہ ہے کہ دنیا، قنوان، سنوان اور بنیان، یہ جہاں پر بھی قرآن پاک میں ہے آپ کو ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی پارٹیسپینٹ ہے وہ اس دنیا کو قنوان، سنوان، یہاں پر آپ دنیا نہیں پڑھیں گے، کہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ دنیا پڑھتے ہیں، دنیا پڑھتے ہیں، قنوان پڑھتے ہیں، سنوان پڑھتے ہیں، اس میں ادغام کرتے ہیں. تو یہاں پر ادغام نہیں کرنا، اخفا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ یہاں پر بالکل آپ کو اظہار کے طور پر پڑھنا ہے، کیونکہ قاعدے کے شرط کے مطابق نہیں ہے. ادغام کی شرط یہ ہے کہ ایک کلمہ، یعنی جہاں پر مطلب یاد رکھ لینا، زبانی یاد رکھ لینا آپ، کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو نون ساکن ہو وہ ایک کلمے میں ہو، اور جو مطلب جو نون ساکن و تنوین وہ ایک کلمے میں ہو، اور جو اس کے بعد والا حرف حروف یرملون میں وہ دوسرے کلمے میں ہونا چاہیے. اس بنیاد پر یہ قاعدہ اس پر فٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ 4 کلمات قرآن پاک میں جہاں پر اظہار ہوتا ہے، ادغام نہیں ہوتا، جبکہ ہونا چاہیے تھا ادغام، لیکن نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ شرط یہ ہے کہ جو اس کی شرط ادغام کی وہ یہ ہے کہ ایک جو نون ساکن وہ ایک کلمے میں ہو، اور جو حروف یرملون ہو وہ دوسرے کلمے میں ہو. اس وجہ سے کیا ہے؟ ان میں وہ شرط نہیں پائی جاتی. اس بنیاد پر یاد رکھ لینا. ادغام کا قاعدہ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ 4 کلمات ایسے ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ یاد رکھ لینا چاہیے. لہذا کیونکہ نون ساکن، پھر سے میں کہوں گا کہ یہاں پر یہ شرط اس لیے نہیں اتر رہی کیونکہ جو نون ساکن وہ ایک کلمے میں ہونا چاہیے اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہونے چاہیے. اس طرح شروع میں ہونے چاہیے، ایسے نہیں کہ بیچ میں یا کہیں اور بھی ہو، ایسے نہیں، بلکہ وہ بھی ایک شرط ہے کہ کیا جو نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو. جس طرح آپ کو پایا بالکل آسان یاد رہے گا آپ کو. ان 4 میں سے وہ نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. یہ قرآن پاک کی 4 صورتیں ہیں. یہ اہم تھا جو درس میں آپ کو میں آج بتا کے گیا ہوں. لہٰذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں ان 4 کو کیا کر لینا؟ آپ لکھ کے لانا.
پہلے جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہیں. اس میں سے میں نے کہا تھا آپ کو اظہار، پھر سے آپ یاد دلاؤ اظہار. یہاں پر صرف میں لکھوں گا حروف حال کی اظہار. اس کے بعد میں نے کہا تھا آپ کو اظہار، پھر اس کے بعد آتا ہے ادغام. یہ 2 ہم نے کمپلیٹ کر لیا آج، اظہار ادغام. یہاں پر میں صرف لکھوں گا یار ملون، آپ کو یاد آئے گا، اس رہے گا اس کا یار ملون. اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس والے درس میں ادغام تام بھی ہوگا، ادغامی. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں قلب، یہ اقلاب کا اس کو. اقلاب کہو یا قلب کہو، دونوں صحیح ہے. قلب کسے کہتے ہیں؟ اب یہ پہلے اس کی تعریف ہے، وہ ہے کہ الاقلاب ہوا قلب النون ساکنت او النون الی میم قبل الباء النطق لا فی الکتابہ. اس کو عربی میں اس طرح لکھتے ہیں، تو یاد آپ اس طرح لکھ لیجئے، نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر گننا کرنا. اس طرح لکھیے، نون ساکن اور تنوین کو نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر گننا کرنا. یہ صرف ہوگا، یاد رکھ لینا، میں یہاں عربی میں لکھوں گا فی النطق لا فی الکتابہ. جب ہم مطلب اس طرح کہیں بھی دیکھ لیں گے، ہم یہ پڑھ سکتے اس طرح، لیکن لکھ نہیں سکتے. وہاں پر ہم چھوٹا سا میم لکھ لیں گے، ایسا قلب میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ کتابت میں نہیں کر سکتے. ہم صرف پڑھنے میں کر سکتے ہیں. پڑھنے کی صورت میں ہم اس کو کیا کریں گے، نطق میں جیسے ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر گننا کرنا. اس لیے شرط قاعدہ کیا ہے اس کا، وہ قاعدہ بھی آپ لکھ لیجئے. یہ کیا ہے کہ قلب نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر پڑھنا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ قاعدہ لکھ لیجئے اس کا، قاعدہ نون ساکن اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آوے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آوے تو قلب ہوگا. تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر گننا کے ساتھ پڑھیں. گننا کے ساتھ پڑھیں. جیسے ہم پڑھیں گے میم بعدی، اب میں کتابت کے طور پر نہیں لکھ سکتا، لیکن یہاں پر دیکھیے، اب میں آپ کو یاد دلاؤں گا. یہاں پر نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر گننا کرنا، اس کو قلب بولتے ہیں. قلب میں نہیں بولتے بدلنا، قلب عربی میں بدلنا، اس لیے دل بدلتے رہتے ہیں. قلب کو بدلنا بولتے ہیں. قلب بولتے بدلنا، جو بدلتا رہے، اس کی کیفیات بدلتے رہے، اس کو کیا بولتے ہیں، قلب بولتے ہیں. لہذا وہ لغت کے طور پر ہے جو بھی چیز بدل جائے. لیکن یہاں پر علماء تجوید کے نزدیک نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر گننا کرنا، یاد رکھنا گننا کرنا ہے. میم بعدی کیوں گننا کس کو بولتے ہیں؟ جیسے تجدیدہ میں میم بعدی اس سے گننا کرتے ہیں.
جیسے قرآن پاک میں اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں آیا سمم، اس طرح ہم سمم بکمن، سمم پڑھتے ہیں ہم، سمون نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کیا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اس طرح ہے، تنوین ہے، میم با نون ساکن کی مثال بھی آ گئی اور تنوین کی مثال کی بھی آ گئی، تو یہاں پر میم با دی، کیونکہ یہاں پر کیا ہے میم با دی، نون ساکن کے بعد با آیا، اس لیے اس کو کیا کر دیا ہم نے، نون کو کس میں بدل دیا، میم میں بدل دیا۔ اس طرح یہاں پر تنوین کے بعد، یہاں بھی میم تھا، تنوین آ گئی، تنوین کے بعد با آیا، اس لیے اس کو ہم نے کیا کر دیا، اس میم کو بھی اس میں میم میں بدل دیا۔ اس طرح سے سمم بکمن، سمم یہاں پر گننا کرا، سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ اب اتنا آپ دیکھ لیجئے، قلب کے لیے کیا میں نے کہا آپ کو، نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر گننا کرنا۔ قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آوے تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن، مثالیں دے دوں گا نون ساکن پر، آپ لکھتے جائیے، وہ آپ کو ضرورت پڑ جائے گی، قرآن پاک کی چند آیات میں نے لکھ کے لائی ہے تاکہ آپ کو اسے یاد رہے کہ کہاں کہاں پر قلب ہوتا ہے۔ اب آپ لکھ لیجئے قرآن پاک کی چند مثالیں، یہاں پر لکھیے نون ساکنہ، نون ساکن ہے، نون ساکن وہی نون ساکن لکھو۔ ایک قرآن پاک تفرق الذین اوتوا الکتاب وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد، یہاں پر محل استشہاد الا من بعد، الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما تفرق الذین اوتوا، آپ کو پتا ہوگا سورہ بقرہ اما بارہ میں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء، اس طرح جو آیت مبارکہ ہے آپ وہ پڑھ لینا قرآن پاک میں۔ کیا تھا یہ نون ساکنہ کی ایک مثال ہے، دوسری آپ مثال لکھ لیجئے وقالوا لن نؤمن، وقالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا، حتى تفجر لنا، وقالوا لن نؤمن لك حتى، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ دیکھیے یہ محل استشہاد ہے، یہاں پر بھی دیکھیے آپ نون ساکن کے بعد با آیا تو ہم نے پڑھا میم بعد، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہاں پر پڑھتے ہیں میم بعد، کیوں یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا آیا، یہاں پر میم آیا، اس میں میم میں بدل دیتے تو اس سے پڑھتے ہیں الا من بعد۔ اس طرح دوسری آیت مبارکہ ہے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اصل میں اس طرح ينبوعا، ينبوعا، یہاں پر کیا ہے اس طرح آیا۔ اب نون ساکن کے بعد کیا آیا، با آیا، تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے، ينبوعا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے ينبوعا۔ یہ نون ساکن کی مثالیں تھی۔ اس طرح سے میں تنوین پہ بھی کچھ مثالیں دے دوں گا۔
کہ نون ساکن کی مثال قلب جہاں پر ہوتا ہے وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا پڑھنا کیونکہ یہاں پر بھی کیا ہوگا قلب ہوگا. قلب کا قاعدہ یاد رکھنا نون ساکن کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون کیا کر لیں نون اور تنوین کو کس میں بدلنا ہے میم میں بدلنا ہے جیسے ان دو آیت مبارکہ میں موجود ہے وہ نون ساکن کی مثال تھی. اس طرح سے ہم اور ایک مثال جو آپ دینے جا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ اس سے آپ کو یاد آئے گا اور اس طرح سے کل آپ کو بھی یہ کام کرنا میں نے پچھلا کام بھی دیا تھا لیکن اس میں سے ایک دو پارچمنٹ نے وہ کام کیا باقی بالکل اس سے تو آخری مثال میں دے دوں گا آپ کو تنوین پر. اس طرح میں لکھوں گا القلب فی التنوین. تنوین میں کس طرح قلب ہوتا ہے قرآن پاک میں انه كان بعباده خبيرا بصيرا. دیکھیے ہم یہاں پر کیا پڑھتے ہیں یہاں پر تنوین آیا تنوین کے بعد آیا با تنوین کے بعد آیا با تو اس طرح کیا کریں گے ہم اس کا بصیرہ تھا تو ہم یہاں پر پڑھتے ان انه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبيرا بصيرا نہیں پڑھنا ہے بلکہ خبيرا بصيرا پڑھنا ہے. یہ قرآن پاک کا ایک ہے. اس طرح سے ایک اکثر جو آیت مبارک ہم پڑھتے رہتے ہیں ہمارے خطبہ حضرات جن کو مطلب اکثر اس پہ خطابات ہوتے ہیں یاد رکھ لینا فکیف اذا جئنا من كل امة فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد صلی اللہ علیہ وسلم فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شہیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں پر ہم نے کیا کر دیا من کل امتن تھا من کل امتن مضاف الیہ کے ہونے کی بنیاد پر من کل امتن تو یہاں پر با آیا تو اس طرح کیا کریں گے فکیف اذا جئنا من کل امتن بشہید. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے پڑھتے ہوئے وہ پڑھتے امتن بشہید ایسے نہیں پڑھنا ہے بلکہ فکیف اذا جئنا من کل امتن بشہید فکیف اذا جئنا من کل امت. اس طرح کی تنوین کے بعد با آیا تو یہاں پر بھی تنوین کے بعد با آیا تو خبیرم بصیرہ پڑھ لیا. یہاں پر بھی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا میں آپ کو جو آج ہم نے ایک مکمل کر دیا وہ قلب میں پھر سے دہراؤں گا. قلب کا معنی کیا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو با کے ساتھ بدلنا ہے. یہ قاعدہ ہے اس کا. اس پر میں نے آپ کو چند مثالیں دی تھی وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ اور سے جو تنوین کی مثال تھی نون ساکنہ کی اور اس کے بعد میں نے آپ کو کتاب جو دوسری مثال دی تھی میں نے آپ کو وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. اس تنوین پر میں نے جو دو مثال دی آپ کو انه كان بعباده خبيرا بصيرا اور فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تو تین چیزیں ہم نے جو تین حالات تھے نون ساکن اور تنوین کی وہ تھا اظہار تھا اس کے ساتھ میں نے ادغام پڑھایا اس کے ساتھ میں نے اخلاب یا قلب پڑھایا. تو ان تین چیزوں کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر لیا. لہذا میں آپ حضرات کے سامنے بڑی مطلب گزارش ہی رکھ رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایک کام کر لیجئے اس پر جتنی بھی مثالیں ہو سکتی ہیں آپ مثالیں لے آئیے اسی سے آپ کی مشق بھی ہوگی اس سے آپ کو پتہ بھی چلے گا قرآن پاک میں کہاں کہاں پڑھنا ہے. لہذا میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ قاعدہ کے جو ہم کچھ اہم دروس وہ بھی مکمل کر لیے لیکن ساتھ میں آپ کو آج اہم کام یہی ہے کہ آپ ایک کام کر لینا وہ اظہار ہے ادغام ہے اور اخفا. تو لہذا اظہار اور ادغام اور قلب کی مثالیں پیش مطلب ساتھ میں لائیے ان کو مکمل کیجیے. اور مجھے میں نے پرسوں بھی کہا تھا کل کا دن بھی ملا تھا آپ کو کام کرنے کے لیے لہذا وہ آپ مجھے واٹس کر لینا تاکہ وہ چیک کروں اس کے ذریعے سے آپ کو بھی فائدہ ملے گا. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے اور دین پر ہی عمل کرنے کی